یوں تو اس کارگاہ عالم میں سیاسی، احتجاجی، تہذیبی و ثقافتی، ادبی و شعری محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے، مگر دینی مجلسوں کی حیثیت ان میں سب سے جداگانہ ہے، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، ان کی اہمیت و افادیت سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ نسبت جتنی عظیم الشان ہوتی ہے مجلس بھی اتنی عظیم الشان ہو جایا کرتی ہے۔ ان مجلسوں کا انعقاد کسی نمود و نمائش کے لیے یا کسی اور دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر ہے، دینی مقاصد و فوائد کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اسلام کی سربلندی و سرفرازی کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہی وہ مجلسیں ہیں جہاں غفلت و کاہلی کے دبیس پردے چاک ہو جاتے ہیں، انسانوں کے احساسات بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شور آ جاتا ہے۔ دوستو، ایسی مجلسیں جس سے لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو سہارا ملے، غمگشتان راہ کو سراغ منزل ملے، جہل و ضلالت سے لبریز دماغوں کو علم نور و ہدایت ملے، ایسی مجلسیں روئے زمین پر اور کہاں مل سکتی ہیں؟ جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہو، اس کی وحدانیت کا بیان ہو، اس کی حکمت کاملہ اور قدرت کاملہ کا ذکر ہو، اور اس کی عبادت و اطاعت کی تلقین ہو، اس کے فرمودات اور اس کے حبیب کے ارشادات ہی موضوع سخن ہو۔ اسی لیے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ روح پرور سنایا کہ جہاں کہیں پر بھی ایسی مجلس منعقد کی جاتی ہے، فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی سے ان پر سکینہ نازل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ سعادت و خوش قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ خود رب العالمین ان کا ذکر و تذکرہ ملائکہ سے کرتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اساد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اساد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اور آج کے اجلاس کی اہمیت و افادیت یوں بھی دو بالا ہو گئی، کیونکہ صدر جلسہ میر کارواں جو شخصیت ہے وہ دانا بھی ہے، بینا بھی ہے، جو ہمارا مصلح اور مربی بھی ہے، مشفق و کرم فرما بھی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال نے میر کارواں کے لیے جو اوصاف بیان کیا ہے وہ سب حضرت والا میں بدرجہ عدم موجود ہے۔ میرا روئے سخن عزت مآب عالی مقام جناب حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے، محتمم مدرسہ عربیہ نور العلوم جوری کبیر نگر یو پی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حسن انتخاب کی دیگر احباب بھی تائید و توثیق فرمائیں گے، اور حضرت والا بھی اپنی عالی ظرفی اور کرم فرمائی کے سبب ہماری اس عاجزانہ درخواست کو قبول فرمائیں گے۔